بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ناظرین میرا دل افسردہ ہے اور دل بڑا ہی دکھی ہے جب سے میں نے سیالکوٹ واقعے کی فوٹیجز دیکھی ہیں اور جو کچھ میرے تک معلومات پہنچی ہیں ان سب کو مد نظر دیکھتے ہوئے دل بڑا ہی افسردہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے مل کر کس طرح ایک سری لنکن مینیجر جو سیالکوٹ میں ایک فیکٹری ہے راجکو انڈسٹری اس میں کام کرتے تھے، ان کو کس طرح جو ہے وہ کچھ لوگوں نے مل کر ان کا بے ایمانہ قتل کر دیا اور نہ صرف ان کو تشدد کر کے مار دیا گیا بلکہ اس کی لاش کو بھی جو ہے وہ بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی لاش تک کو جلا دیا گیا۔ اب ہوا کیا ہے، جو لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق یہ جو سری لنکن مینیجر تھے پریانتھا کمارا، یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ راجکو انڈسٹری میں کام کر رہے تھے اور یہ بڑے اسٹرکٹ ڈسپلن کے بڑے یہ اسٹرکٹ بندے تھے اور کام چوروں کو جو ہے بالکل ناپسند کرتے تھے۔ تو آئے دن ان کی جو ہے وہ فیکٹری ورکرز جو ہے ان کے ساتھ آئے دن ان کا جو ہے وہ جھڑپ لگی رہتی تھی اور وہ ان کو سمجھاتے رہتے تھے، تاکید کرتے رہتے تھے کہ وہ کام کی طرف توجہ دیں، اور آئے دن ان کی سرزنش ہوتی تھی اور جو یہ کیا کرتے تھے جس پر فیکٹری ورکرز جو تھے ان سے ناراض تھے۔ ایک تو یہ چیز سامنے آئی ہے، دوسری یہ ہے کہ اس دن کیا ہوا ہے کہ رپورٹ کے مطابق ایک وفد آنا تھا، بین الاقوامی وفد جو ہے وہ آنا تھا فارن سے، جسے وزٹ کرنا تھا فیکٹری کا، اور اس سلسلے میں پھر تیاریاں کی جا رہی تھی، صفائی ستھرائی کی جا رہی تھی۔ تو یہ جو سری لنکن مینیجر ہیں پریانتھا کمارا، یہ خود جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر رہے تھے۔ تو جب یہ پروڈکشن یونٹ میں پہنچے ہیں تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بالکل صفائی ستھرائی جو ہے وہ بالکل ناقص تھی، اور پھر اس پر انہوں نے وہ جو پروڈکشن یونٹ کے جو سپروائزر تھے ان کی بڑی سرزنش کی، ان کو بہت ڈانٹا، اور فیکٹری ورکرز جو وہاں کام کر رہے تھے ان کو بھی بہت ڈانٹا کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، اور انہوں نے کہا کہ کیا پینٹ کروانا ہے تو یہ جو اسٹیکرز وہاں مختلف قسم کے اسٹیکرز لگے ہوئے تھے، پوسٹرز لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جلدی ہٹائے جائیں، اور کچھ جو ہے پوسٹرز انہوں نے خود ہٹائے، جن میں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک پوسٹر تھا جس پر کچھ مذہبی تحریر اور مذہبی عبارت جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی، اور اس نے کیا کیا کہ اس عبارت کو جو ہے وہ ہٹایا، اس اسٹیکر کو، اور اس کو پھاڑ کر جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا، جس پر جو ہے وہ فیکٹری ورکرز جو ہے وہ مشتعل ہوئے اور انہوں نے جو ہے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ ایک لینگویج جو ہے وہ کیونکہ انگریزی بولتے تھے اور یہ اردو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ سمجھے نہیں۔ بعد میں جب کہا جا رہا ہے کہ فیکٹری آنر سے جب انہوں نے شکایت کی تو فیکٹری آنر نے اسے سمجھایا کہ یہ معاملہ جو ہے بڑا سینسٹیو ہے اور آپ نے یہ غلط کیا ہے، تو پھر یہ پریانتھا کمارا نے جو ہے وہ فیکٹری ورکرز کو سب کو بلا کے اور سب سے اس نے معافی مانگی ہے، اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو میرے اس عمل سے، کیونکہ میں جانتا نہیں تھا کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ عبارت یا تو اردو میں تحریر تھی یا عربی میں تحریر تھی، تو لہٰذا کیونکہ وہ اردو اور عربی سے ناواقف تھے تو انہوں نے پھر سب کو بلا کر جو ہے وہ معافی مانگی ہے، مگر کیونکہ سپروائزر جو تھے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کیونکہ ان سے خفا تھے اور کیونکہ مینیجر صاحب نے جو ہے ان کی بڑی سرزنش کی تھی اور ان کو ڈانٹا تھا، تو ان کے دل میں جو ہے ایک لاوا ابل رہا تھا، تو دل میں ایک غصہ تھا، تو ان کو ایک موقع ملا اور انہوں نے کیا کیا کہ فیکٹری ورکرز جو ہے ان کو اشتعال دلایا، اور فیکٹری ورکرز جو ہے بجائے ان کو معاف کرنے کے اور ان کو مارنے کے لیے بھاگے، اور پھر اس نے کیا کیا کہ جا کر اوپر یہ چڑھ گیا اور سولر پینل جو ہے کہا جا رہا ہے ان کے نیچے چھپ گیا، مگر کیونکہ وہ ایک مشتعل ہجوم تھا
انہوں نے اسے پکڑ کر پھر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا. کہا جا رہا ہے کہ اینٹوں سے، پتھروں سے اور ڈنڈوں سے اسے مارا گیا، اور مار کے کچھ لوگوں کے مطابق جب اس کی سانسیں نکل گئی، یا کچھ لوگوں کے مطابق اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں، اور اسے جو ہے فیکٹری سے باہر لا کے روڈ پر اسے پھر اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اسے جلا دیا گیا. اب یہ واقعہ ہو گزرا ہے. اب اس واقعے سے نہ صرف ہمارے ملک کا نام بدنام ہوا، بلکہ مسلمانوں کا نام بھی بدنام ہوا کہ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے کہ جہاں اس طرح لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے لوگوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر اور اس کی لاش تک کو جلا دیا جاتا ہے. اب ہم پریشان ہیں، مسلمان بحیثیت مسلمان کے ہم پریشان ہیں کہ اب ہم لوگوں کو کیا سمجھائیں گے، ان کو کیا جواب دیں گے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین رحمت ہے، ہم کہتے ہیں اسلام دین امن ہے، مگر اب ہم وہ پریانتھا کمارا کے بچوں کو، ان کی بیوی کو اور ان کے رشتہ داروں کو کیسے سمجھائیں گے کہ یہ دین جو ہے ہمارا دین رحمت ہے. تو اس واقعے سے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسلام کے نام پر ایسے کسی کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جائے. اب دیکھیے، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قانونی نقطہ نظر سے اس واقعے کو دیکھتے ہیں. جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے نا، تو دو کانسٹیٹیوئنٹس ہوتے ہیں کرائم کمٹ کرنے کے. ایک ہوتا ہے مینز ریا اور دوسرا ہوتا ہے ایکٹس رائز. اب دیکھیے، مینز ریا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گلٹی اسٹیٹ آف مائنڈ، اور ایکٹس رائز جو ہوتا ہے وہ گلٹی کنڈکٹ ہے. یہ اگر دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر کرائم کمٹ نہیں ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو لا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مینز ریا جسے آپ کہتے ہیں گلٹی اسٹیٹ آف مائنڈ، مطلب کہ کرمنل انٹینٹ، کیا اس کی انٹینشن تھی. اب جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اسٹیکر جسے میں پھاڑ رہا ہوں اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر کیا لکھا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں، تو یہ کیسے اس نے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ توہین مذہب اس نے کی ہے، جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ لکھا ہوا کیا ہے. اس کی انٹینشن ہی نہیں تھی. اس کا انٹینشن یہ نہیں تھا کہ میں یہ عمل کر کے اور میں اسلام مذہب کی توہین کرنے جا رہا ہوں، تو ہم اس پر یہ کیسے توہین مذہب کا الزام لگا سکتے ہیں. اپارٹ فرام دس دیکھیے، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں قوانین موجود ہیں. اگر کوئی توہین مذہب کرتا ہے تو ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ میں 295C موجود ہے، اور جس کے تحت جو ہے وہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس جو ہے ہولی پرافٹ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزائے موت ہے. اور یہ منصب نبی فقتلہ، یہ اس پر ہی تو بیسڈ ہے یہ قانون کہ اگر کوئی بھی جان بوجھ کر انٹینشنلی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے. اور میں خود اس بات کا قائل ہوں، اگر کوئی انٹینشنلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا یہی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا. مگر کیا ہے کہ ثابت تو کرنا ہے، آپ پروو کیسے کریں گے. اب اس میں کیا ہوا ہے دیکھیے کہ چند لوگوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ توہین مذہب کا مرتکب ہوا ہے. یہ جو سری لنکن مینیجر ہے یہ توہین مذہب کا جو ہے یہ مرتکب ہوا ہے. اب انہوں نے خود اپنی عدالت لگا لی. اگر ایسے ہی ہو پھر تو آپ دیکھیے کوئی بھی بندہ اپنی دشمنی پوری کرنے کے لیے اپنے دشمن پر توہین مذہب کا بلیسفیمی کا الزام لگائے اور اسے مار دے. ایسے تو پھر یہ جگہ جگہ عدالتیں لوگ جو ہے وہ لگا لیں گے اور اپنی دشمنی پوری کرنے کے لیے کسی پر بھی وہ الزام لگا سکتے ہیں. دیکھیے آج وہ سری لنکن مینیجر ہے، کل آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں. تو کسی پر بھی کوئی توہین مذہب کا الزام لگائے اور اس کو جو ہے وہ قتل کر دے اور اس کو تشدد کر کے بہیمانہ تشدد کر کے قتل کر دے، تو یہ روش جو ہے یہ اچھی روش نہیں ہے. دیکھیے جب بھی کوئی
جرم کرتا ہے تو اگر کوئی توہین مذہب کا مرتکب ہوتا ہے تو دیر از اے لا. آپ ڈیو کورس آف لا کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ دیکھیں پاکستان میں قانون موجود ہے 295C. اس کے تحت جو ہے وہ توہین مذہب اور گستاخی رسول کو، اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتکب ہوتا ہے تو اس سیکشن کے تحت اسے سزا دی جاتی ہے، وہ ہے سزائے موت. مگر کیا ہے، اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں، الزام لگا دیا آپ نے، اب الزام کو پروو بھی تو کرنا ہے، اس کے لیے آپ ایویڈنس لے کے آئے، پھر اس ایویڈنس کو جانچا جاتا ہے، اسے اسیس کیا جاتا ہے، اس کی ویراسٹی کو جو ہے اس کو اسیس کیا جاتا ہے. ایک ڈیو کورس آف لا ہے، ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. اگر آپ ڈیو کورس آف لا کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو پھر تو یہ ساری کارروائی جو ہے وہ ساری بیکار ہے. اب دیکھیے اس واقعے میں آپ دیکھیے اسے سنا ہی نہیں گیا، آپ نے ایک بندے کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے. دیکھیے مین پرنسپل آف لا جو ہے وہ یہ ہے، نو ون کین بی پنشڈ انہرڈ. کسی کو بھی آپ بغیر سنے سزا نہیں دے سکتے. تو پاکستان میں ایک لا موجود ہے، اگر آپ ایسے ہی اسی روش پہ آپ چلتے رہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جگہ جگہ لوگ عدالتیں لگا لیں گے، اور اپنی ذاتی اناج، ہم بلیس فیمی جو ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا تن من دھن بال بچے سب قربان ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر ہم قربان کرنے کو تیار ہیں. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ہم بلیسفیمی کا جو قانون ہے اس کے خلاف نہیں ہے، مگر جو اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ دیکھیے لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی ذاتی دشمنیاں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں، ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں، ان کو نشان عبرت بنائیں کہ جیسے دوسرے لوگ پھر ایسا کوئی واقعہ کرنے سے گریز کریں اور سوچیں بھی نہ. اب دیکھیے اب یہ تو ہے قانونی نقطہ نظر. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اسلام جو ہے وہ دین رحمت ہے، اسلام جو ہے وہ دین امن ہے. اسلام لفظ کا مطلب ہے امن. اور دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام، اب اس واقعے میں ہوا کیا ہے کہ اس واقعے میں نہ صرف ایک شخص کو بغیر سنے سزا دے دی گئی بلکہ اس پر تشدد بھی کیا گیا اور اس کی لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی اور اس کو جلا دیا گیا. اب اسلام میں آپ کسی کو جلا سکتے ہیں؟ کیا ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کو جلا دیں؟ نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز اپنے اصحاب کرام کے ساتھ کسی وادی سے گزر رہے تھے تو وہاں چونٹیاں بہت تھیں اور بہت ساری چونٹیاں تھیں، تو ایک صحابی نے کیا کیا، ان چونٹیوں کو جلا دیا. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا پتہ لگا، سرکار جلال میں آ گئے اور سرکار نے فرمایا کہ کس نے آگ لگائی ہے ان چونٹیوں کو؟ خبردار. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوائے آگ پیدا کرنے والے کے کوئی کسی کو آگ نہیں لگا سکتا، سوائے آگ کے رب کے، آگ کے پیدا کرنے والے یعنی اللہ کے، کوئی کسی کو آگ نہیں لگا سکتا. تو اسلام میں تو کسی کو آگ لگانے کی اجازت ہے ہی نہیں. اور دوسری بات، ایک لاش کی، ڈیڈ باڈی کی ایک حرمت ہوتی ہے. ایک اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہاں سے ایک جنازہ لے جایا گیا، تو آپ اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو پھر اصحاب کرام کہنے لگے سرکار یہ جنازہ تو ایک یہودی کا ہے، ایک کافر کا جنازہ ہے، یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ یہودی انسان نہیں ہوتا؟ ہمیں انسان کا احترام کرنا ہے کہ یہ جنازہ انسان کا ہے. تو اسلام تو انسانیت کا درس دیتا ہے. ایک انسان جو ہے اس کی حرمت جو ہے، ایک انسانی زندگی کی حرمت،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے. تو یہ اب جو کچھ یہ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، اس کو تو دیکھ کر بڑا ہی دل دکھتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک اور واقعہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اور آپ کے سامنے رکھوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص تھا، شاعر تھا، گستاخ رسول تھا. وہ گستاخی کرتا تھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اشعار کہتا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخی کا مرتکب ہوتا تھا. تو ایک روز وہ اصحاب کرام کے ہاتھ لگ گیا. اصحاب کرام نے اسے کیا کیا، پکڑا، بوری میں بند کر کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کون ہے جو اس گستاخ کی زبان کاٹ دے. اب سب لوگ پریشان کہ یہ نبی رحمت جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ آج کیا حکم فرما رہے ہیں. تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے جا کے اس کی زبان کاٹ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں آپ بیٹھ جائیں. دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا میں اس کی زبان کاٹتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں آپ بیٹھ جائیں. اتنے میں حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی زبان کاٹ دیتا ہوں حضور. آپ نے فرمایا ہاں علی تم لے جاؤ اس کی زبان کاٹ دو. اب جب حضرت علی اس کو لے کے چلے باہر مسجد نبوی سے باہر لے کے چلے، تماشے بڑے اکٹھے ہو گئے کہ کس طرح زبان کاٹی جائے گی. مگر حضرت علی نے کیا کیا کہ حضرت علی نے اپنے خادم حضرت کمبر سے فرمایا کہ میری جو سواری ہے اونٹنی وہ لے کے آؤ. جب وہ لے کے آئی گئی تو پھر آپ نے اسے کہا کہ یہ تمہاری سواری، اس پر بیٹھو. اور آپ نے اسے کچھ پیسے بھی دے دیے، اس شاعر کو زیادہ راہ کے لیے پیسے بھی دے دیے اور کہا تم چلے جاؤ میں ان کو سنبھالتا ہوں. اب اسے تو بھگا دیا. اب یہ جو تماشائی تھے انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت لگائی حضرت علی کی اور کہا کہ حضرت علی نے اس کی زبان تو نہیں کاٹی بلکہ اسے سواری بھی دی، زیادہ راہ کے لیے پیسے بھی دیے، اسے بھگا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا علی نے میری بات سمجھ لی، علی نے میری بات سمجھ لی، علی نے ٹھیک کیا. اب اس وقت تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی اور ساری رات وہ یہ اس بات پہ سوچتے رہے کہ حضور نے حکم دیا تھا زبان کاٹنے کا اور علی نے تو ایسے کیا ہی نہیں، اور حضور فرما رہے علی میری بات سمجھ گئے. تو ساری رات ان کی ایسے سوچوں میں گزر گئی. صبح جب وہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا وہی شاعر جو ہے وہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا. تو جب نماز سے وہ فارغ ہوئے تو وہ شاعر آیا اور کہنے لگا حضور میں آپ کے لیے نعت لکھ کے آیا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا دیکھا لوگوں علی نے میری بات سمجھ لی، علی نے وہ جو گستاخی رسول والی زبان تھی وہ کاٹ دی اور ثنا خوان رسول والی زبان جو ہے وہ اس کو عطا کر دی ہے، اور اب یہ میرے لیے قصیدہ اور میری نعت لکھ کے آیا ہے. تو ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے عناصر جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو یہ ہینڈ فل آف پیپل ہیں، انہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اسلام کو مزید ترقیاں اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائے. وما علینا الا البلاغ المبین.